من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہموطنوں، میرے پیارے پاکستانیوں، میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ دعا گو ہوں، دعا کرتا رہتا ہوں جو مالک اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے جہاں بھی ایک مسلمان ایک پاکستانی رہتا ہے، مالک سب کو آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور سب کو اس اپنے حبیب کے صدقے اس بابرکت مہینے کے صدقے وسیع تر رزق کے حالات عطا فرمائے۔ میرے وطن کو، میرے وطن کی پاک فوج کو، میرے وطن کے ہر ادارے کو مالک اتفاق و اتحاد سے اس ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے، مسلمانوں کی ترقی خوشحالی کے لیے ایک جسم اور جان کی طرح اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ میں ثقلین غضنفر اپنے نقطہ فکر یوٹیوب چینل آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک نقطہ فکر، ایک سوچنے والی بات، حقیقت پہ مبنی بات جناب کے گوش گزار جناب کی نظر کرنے لگا ہوں۔ محترم، اور ذات طیبہ اور ذات کبریا مالک قدوس علی کل شیء قدیر مالک کتنی طاقت، کتنی عزت، کتنی عظمت کا مالک ہے۔ آج جو میں آپ سے نقطہ فکر، ایک سوچنے والی بات، سمجھنے والی بات جناب کے ساتھ گوش گزار کر رہا ہوں، وہ میرا تھمل جو پڑھیں گے ان کو پتہ لگ جائے گی میں نے کیا کہ اللہ اس طاقت کو کہتے ہیں، یعنی اللہ وہ طاقت ہے، اللہ وہ علی کل شیء قدیر مالک ہے جس نے بے دینوں کو، بے دین عورتوں اور مردوں کو، یعنی جس کو دین کا پتہ ہی نہیں، جو کافر اور مشرک ہیں، جو اپنی سائنس کو ترقی اور خوشحالی کا ثبوت جانتے ہیں، جو سب کچھ انسان ہی انسان ہے، اس عورت اور مردوں کو بھی میرے مالک طیبہ نے پردہ کرنے پہ مجبور کر دیا۔ ہر بندہ میری بات کی تائید بھی کرے گا جو مسلمان ہے، جو مالک کو سجدہ کرتا ہے، جو مالک کو علی کل شیء قدیر سمجھتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے، جو مالک ذات طیبہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس نے بے دینوں کو، مشرکوں، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، جن کو پردے کا علم ہی نہیں ہے، جو اپنے جسم کی نمائش کرنا، اپنی خوبصورتی کو عریان کرنا، اپنے جسم کے ہر اعضاء کو، ہر جز کو نمایاں کرنا، بندے کو لبھانے کے لیے، سیکس پیدا کرنے کے لیے، اس ذات طیبہ نے ان مردوں عورتوں کو پردہ کرنے پہ مجبور کر دیا۔ کیسے؟ کرونا کی صورت میں انسان کرونا سے اتنا ڈر گئے، اتنا خوف زدہ ہو کہ اس کی سائنسیں، اس کی تحقیق، اس کی کاوشیں، اس کی ترقیاں دھری کی دھری رہ گئی ہیں۔ ایک جراثیم کا، مالک کی تخلیق شدہ جراثیم کا انسانیت اور اس کی ترقیاں، اس کی سائنس مقابلہ نہیں کر سکی۔ اس کو ذات طیبہ کہتے ہیں۔ وہ مالک کبریا ہے، وہ ذات قدوس ہے، وہ معبود ہے، اس نے ثابت کر دیا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا۔ یہ اس نے ثابت کر دی، میں ہوں اور میں رہوں گا۔ انسانیت میری مرضی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، ایک میرے جراثیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک بیماری کی انسان نے 3 سال کی کاوش سے، 2 سال کی کاوش سے، کوشش سے، دنیا کے سائنسدان سر جوڑ کر، سر توڑ کر یہ کوشش کر رہے تھے، اس نے بیماری کی دوا ایجاد کی، لیکن مالک نے اپنی ذات طیبہ کو علی کل شیء قدیر قرار دیتے ہوئے، جو میں علی کل شیء قدیر ہوں، اس نے اس کی رفتار میں تیزی پیدا کر دی۔ تم کیا کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ میں اللہ کے ساتھ تم مقابلہ کر سکتے ہو۔ اس کو ذات قدوس، اس ذات طیبہ معبود،
یہی وہ معبود ہے جس نے انسانیت کو بے بس کر دیا، جس نے انسان کو ایک نکمہ ترین بنا دیا۔ تم ایک بیماری کی دوا ایجاد کرو گے، شفا دینے والا، حالانکہ بے شک مجھے اس کی وحدانیت کی قسم ہے، وہ ذات ہے اگر وہ چاہے تو ایک ساتھ ایک لمحے پلک جھپکنے سے پہلے وہ اس بیماری کو ختم و نست و نابود کر سکتے، اس کا نام و نشان تک مٹا سکتا ہے۔ لیکن وہ ہماری اس قوتوں کو، ہماری سائنسی تحقیق کو، ہماری کاوشوں کو، ہمارے اس کو دور ہونے کو، ہم اس سے اتنا دور ہو چکے، وہ اپنے آپ کو منوا رہے۔ اگر وہ قہار و جبار رہ کر، کیونکہ میرا مالک عادل ہے، عادل ہونے کے ساتھ رحمان تے رحیم ہے، اس کی پتہ نہیں بے شمار صفتیں، ہم اس کی صفتیں بیان کر سکتے ہی نہیں۔ اگر وہ چاہے انسان کو ایک ساتھ ایک لمحے سے پہلے پوری انسانیت کو اپنے سامنے سجدہ ریز کر سکتا ہے، لیکن وہ اس نے سب کچھ انسان کی نیت اور انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ تم چاہو مجھے سجدہ کرو، لیکن میں لے کے سجدہ ہوں، یہ تم کو ماننا پڑے گا۔ اگر میں شفا دے سکتا ہوں تو میں بیماری بھی میں ہی دیتا ہوں۔ اس بیماری کو ایک لمحے سے پہلے میرا مالک برباد کر سکتا ہے، نیست و نابود ختم کر سکتا ہے۔ لیکن جو ہم اپنے آپ میں وہ ترقی کر چکے ہیں، اپنے ذہن مطابق ایٹم بم انسان نے بنا لی ہے، اپنی تباہی کے اللہ جانے کون کون سے ہتھیار بنا لیے ہیں، ٹیلی فون، سمارٹ ٹیلی فون، پتہ نہیں اللہ جانے کتنی ترقی انسان اپنے آپ اپنے ذہن کے مطابق کرے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جو تم ترقیاں کر رہے ہو، یہ جو تم اپنے آپ میں بڑے بنے ہو، یہ سب کچھ میری مرضی کی وجہ سے، میری مرضی سے تم سانس تک نہیں لے سکا کہ میری مرضی نہ ہو تو۔ یہ مالک کا فرمان ہے۔ اگر ترقی یا خوشحالی جو کچھ تبدیلی آتی ہے، مالک فرماتے ہیں میری طرف سے، یعنی ذہنی طور پر انسان اتنا ترقی پذیر ہو گئے، اتنی ترقی کر چکا ہے ذہنی طور پر، اتنا اللہ نے اس کو اتنا ترقی پذیر ذہن عطا کر دیا ہے کہ یہاں منزل تک پہنچ۔ لیکن انسان جب بھی مالک کو بھولنے لگتا ہے، جب بھی اپنی ترقی پہ فخر کرنے لگتا ہے، مالک ایک ایسا اپنی قدرت الہی کا کرشمہ چھوڑ دیتا ہے جو انسان تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے یہودی عیسائی، کیا ان کا کیا حشر ہے، ان کے ملکوں میں اتنی زیادہ تباہی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ یہ جان بھی نہیں سکتے، اتنی تباہ کاریاں مچا رہے۔ لیکن جہاں کلمہ ہے، اپنے ملک کو دیکھ لیں، ہمارے پاکستان کو دیکھ لیں، اتنی مالک اس سے بھی ہم کو نجات عطا ہے، جہاں بھی ایک مسلمان رہتا ہے، مالک سب اہل اسلام کو اس موذی مرض سے امان اور پناہ عطا فرما۔ اگر وہ چاہے اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں، لیکن دیکھ لو جو ترقی پذیر تھے، جو اپنے آپ کو ترقی کے دہانے، آخری دہانے پہ سمجھ رہے تھے، ہم آسمان پہ، ہم چاند پہ، ہم ستاروں پہ پہنچ چکے ہیں، ان کو میرے مالک نے یہ کرنے پہ مجبور کر دی ہے۔ ماسک اگر یہ اللہ چاہے نا، ماسک کیا وہ انسان پردہ کرنے پہ مالک مجبور کر سکتے، اپنے مکمل جسم اپنے پہ مجبور کر سکتے، اگر وہ مجبور ہو کر، لیکن وہ انسان کو مجبور دیکھنا نہیں چاہتا، مجبور کرنا نہیں چاہتے۔ انسان کو اس نے آزاد خیال چھوڑا ہے، اس کو اچھائی اور برائی دونوں کو دکھا دیا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، چاہے اچھے راستے پہ چلے چاہے برے راستے پہ چلے۔ مالک میرے ملک کی، میرے ملک میں بسنے والوں کی، مالک تمام اہل اسلام کو اس موذی مرض سے امان اور پناہ عطا فرمائے۔ یقیناً ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر اس دعا میں شامل ہونے والا میرا مسلمان بھائی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔